السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو اس وقت مانو کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کو سردی وغیرہ ہو رہی ہے اور بخار بھی بہت ہو رہا ہے، اور یہ سیزن بھی چل رہا ہے، سردی گرمی کا موسم ہو رہا ہے، تو موسم چینج ہو رہا ہے اور گرمیاں آئیں گی تو مانو کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اور اس وقت میری آواز سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور گھر کے کام بھی بڑھ گئے ہیں۔ بہن آئی ہوئی ہے، بہن کے بچے ہیں، تو گھر بہت پھیلا ہوتا ہے، بار بار صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اور ان دنوں میری بھابھی کے 1.25 مہینہ بھی پورا ہونے والا ہے، تو ان کو بھی لینے کے لیے جائیں گے، تو میں تو نہیں جاؤں گی، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو میں نے کہا میری سسٹر وغیرہ کو آپ لوگ چلے جاؤ، تو میں گھر دیکھ لوں گی، کھانا وغیرہ جو بنانے کا ہوگا وہ کر لوں گی، اور مانو کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے تو سفر کرنا بیکار ہے۔ تو ہم دونوں گھر پہ تھے اور میری چھوٹی سسٹر بھی گھر پہ تھی، تو گھر کا کام وغیرہ نپٹایا۔ اس کے بعد مانو کو جو کھیل رہی تھی اس کو کھیلنے کے لیے چھوڑا، میں نے کہ کھیل لے، لیکن دودھ وغیرہ پی لے، لیکن اس نے دودھ ختم نہیں کیا تھا، اور تو سینہ اس کا بہت جام ہو رہا ہے، ریچہ وغیرہ ہو رہا ہے، تو دودھ بھی اس نے چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھا رہی، دودھ بالکل نہیں پی رہی ہے۔ تو میں نے 2 سے 3 دفعہ دودھ بنا لیا ہے اس کا، اور پھینکنے میں بھی گیا ہے، تو اب میں نے سوچا ہے کہ اس کو دودھ یہ والا نہیں دوں گی، اور کھلا دودھ اس کو دینے کی کوشش کروں گی، شاید پی لے، اور یہ والا افورڈ بھی نہیں کر پا رہی ہوں میں، تو جو گھر کا دودھ آتا ہے تو وہی اس کو پلا دیا کروں گی، سوچ رہی تھی میں۔ دیکھتی ہوں اس سوچ پہ پوری رہتی ہوں یا نہیں، کیونکہ میرا دل بھی نہیں مان رہا ہے۔ گائے کا دودھ پتہ نہیں کبھی انفیکشن والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری، تو کبھی کوئی بیماری، تو کبھی کوئی بیماری، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ڈبے والا دودھ پلا لیا جائے بچے کو۔ تو وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، دلیا بنایا اس کے لیے، دلیا نہیں کھا رہی، سوجی بنائی وہ نہیں کھا رہی، کچھ بھی نہیں کھا رہی، تو زیادہ تر اس کو کھلانے کا ویڈیو وغیرہ میں ریکارڈ نہیں کرتی ہوں، پر اس وقت میں نے یہ بن جو پڑا ہوا تھا میں نے بنی ایسے ہی پورا سا نکال کے اس کے ساتھ رکھ دیا، تو اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تاکہ یہ کھیل کھیل میں کھا لے، پر بن بھی اس نے دو ہی نوالے کھائے، باقی اس کے بعد اسے نہیں کھایا، توڑ توڑ کے ضائع کر رہی تھی۔ ایسا ہی نکل رہی ہے ہماری، میری اور مانو کی دونوں کی، تو کھانا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے نا، منہ کڑوا سا ہو گیا ہے، تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی ٹوٹکا وغیرہ کہیں کسی سے پوچھوں، بڑی بہن سے وغیرہ سے، نہ میری تو امی ہے نہ ہی میری ساس ہے، تو جس سے میں پوچھوں ٹوٹکا ریشہ وغیرہ ختم ہو اس کا۔ تو اس کے بعد مانو کو تھوڑا بہت کھلایا، تھوڑا سا ہی کھایا، باقی اس نے کھایا نہیں۔ پھر میں نے مانو کو سلایا کچھ دیر کے لیے، انڈے وغیرہ یہ نکالے تھے، انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بنانا ہے، تو میں نے سسٹر کو کہا کہ انڈا گریوی بنا لیتی ہوں، اور ایک سالن منگوا لیں گے، یا پھر شامی وغیرہ راستے میں سے تم لوگ لیتے آنا۔ اور دہی میں نے منگوا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اگر ابو کو چاہیے ہوگا تو ڈرائی رائتا میں نے بنا کر رکھا ہے نا، تو رائتا بنانے میں ذرا سی دیر لگے کہ دہی کے ساتھ ڈرائی رائتا جو پاؤڈر بنایا ہے وہ مکس کرو، رائتا تیار ہو جائے گا، تو میں نے اس کی ریسیپی ریکارڈ کی تھی، اور مانو نے موبائل چھینا جھپٹی کے چکر میں، وہ ویڈیو میں مجھ سے بھی پوری ڈیلیٹ ہو گئی، ایڈٹ وغیرہ تب کر لیا تھا، وہ سب ڈیلیٹ ہو گیا، تو اب مجھے غصہ بھی آ رہا تھا مانو پر، پھر کیا کر سکتے ہیں، اب کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھے، اس کے بعد میں پیاز کاٹ رہی ہوں، اور پیاز کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی، اور باری باری سب کام کرتی جا رہی ہوں تاکہ جب مانو سو رہی ہو تو میرے کام نکل جائیں۔ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا سارا کچھ کرو، اس کے بعد ہی ہمارے پیٹھ پیچھے بول دیا جائے کہ تو کچھ کرتی نہیں ہے، یہ تو یہ کرتی ہے، تو وہ کرتی ہے، تو صرف بیٹھی رہتی ہے۔ اتنا سارا کرنے کے باوجود بھی جب پیٹھ پیچھے ہمارے لوگ کچھ لوگ جو بول دیتے ہیں کہ کچھ کرتی نہیں ہے اور بیٹھی رہتی ہے، اپنی بیٹی کا ہی خیال کرتی رہتی ہے، تو میں نے اپنے پیٹھ پیچھے یہ بات بہت سنی تھی، تو میرے پیچھے کسی نے یہ بولا تھا کہ کچھ کام نہیں کرتی ہے، یہ بیٹھی رہتی ہے، تو اس کے بعد میں نے سوچا تھا ٹھیک ہے میں گھر کے سارے کام کروں گی،
جو ٹائم مانو کو فیڈ کروانے میں میرا نکل جاتا ہے آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ میں ضرور مانو کو فیڈ کروانے میں نکلتا تھا. تو میں نے اس کے لیے یہ سلوشن نکالا کہ مانو کو میں فیڈ کروانا چھوڑوں گی اور پاؤڈر دودھ پر ڈالوں گی. ایسا کر کے تو میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کو دودھ چھڑوا دیا تھا تاکہ میں گھر کے کام کر سکوں. جو 4 کام میرے ہو سکتے ہیں اس آدھے گھنٹے میں، تو میں کیوں نہ اس کو فیڈ کروانا چھوڑ دوں، اور ڈبے کے دودھ پہ میں نے اس کو ڈال دیا تھا. یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جو اب مجھے ریئلائز ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں اب ایسا کرتی ہوں کہ جو لوگ میرے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں میں ان کو کرنے دیتی ہوں. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں میرا اتنا سارا کام کرنے کے باوجود بھی. اور ایک فیڈنگ مدر ہے، وہ ہی بہتر جان سکتی ہے کہ وہ ابھی کس کس مشکلات سے گزر رہی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہے، کمرے کو ٹائم نہیں دے پا رہی. کبھی کبھی تو کمرہ بھی صاف نہیں ہو پاتا، کمرہ صاف ہوتے ہوئے رہ جاتا ہے، کیونکہ یا تو پھر بچہ آپ کو زیادہ ٹچی ہوا ہوتا ہے، آپ کو ہی چپک رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے اٹھا کے گھومو. تو یا پھر ہم بچے کو ٹائم دے لیں یا تو پھر ہم گھر کی صفائیوں کو ٹائم دے لیں. تو ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر نا ایسا کرتے ہیں کہ یا تو پھر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں فالتو باتیں، خیالات آنے لگ جاتے ہیں، یا پھر اس کا ری ایکشن یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی پٹائی کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ میں نے بہت کیا. مانو کہ میں نے بہت پٹائی کی ہے اس وقت. کبھی کبھی تو میں نے اپنا سر بھی دیوار میں مار دیا، کبھی اپنے ہاتھ کو مارا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو مارا تو اپنے اس ہاتھ کو ہی مارتی تھی زمین پہ کہ کیوں میں نے اپنی بیٹی کو مارا. خیر جو وقت نکلنا تھا وہ نکل گیا، جو غلط ہونا تھا سو ہو گیا. مانو کو میں نے دودھ چھڑوا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ مانو کو 1 سال میں نے فیڈ کروایا. اللہ کا شکر ہے، لاکھ شکر ہے کہ مانو کو میں نے 1 سال فیڈ کروایا. اس کے بعد میں نے مانو کو ڈبے کے دودھ پر ڈال دیا تھا، جس کے بعد مانو کی طبیعت تو صحیح ہے، ویسے ہی ہے طبیعت، کوئی چینج نہیں آیا. پر مانو کا یہ ہے کہ اکثر یہ دانت نکالنے کے لیے نا اس کو موشن ہو جاتے یا پھر اس کو الٹیاں ہو جاتی تھی. میں پہلے بھی بہت شکر کرتی تھی اللہ پاک کا، اب زیادہ کرتی ہوں، کیونکہ ماں بننے کے لیے اللہ پاک نے مجھے چنا کہ میں ماں بنوں اور مجھے بیٹی ہوئی. کچھ لوگ تو اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں، شادی کے 10 سال 15 سال انتظار کرتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی. اور اس نعمت کی میں نے شروع میں قدر نہیں کی تھی، پر اب میں بہت قدر کرتی ہوں. میں ماں بنی اور اس احساس سے مجھے مزہ مل رہا ہے کہ میرے پاس میری ایک اولاد ہے، اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. یہ نعمت ہی تو ہے، اللہ پاک مجھ سے کیوں ناراض ہوگا؟ اللہ پاک اگر مجھ سے ناراض ہوتے تو مجھے یہ نعمت بھی نہ دیتے. اور جو لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ یہ بہت بری ہے، اس کے دل میں برائی ہے، ایسا اور ویسا، ان لوگوں کی باتوں کو میں نے نا دھیان لینا چھوڑ دیا ہے. جتنا میرے سے کام ہوتا ہے میں کرتی ہوں، جتنا میرے سے سب کی ہیلپ ہوتی ہے میں کرتی ہوں، جتنا میرے سے پرفیکٹ رہا جاتا ہے میں رہتی ہوں. اس کے بعد میں وہی رہتی ہوں لیزی سی، کبھی نہائی ہوئی نہ ہوں تو کبھی صفائی نہ کی ہوئی ہو. چل جاتا ہے انسان کو، ایسا ہی رہنا چاہیے. اتنا پرفیکٹ بننے کے چکر میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے کہ کل کو وہ انسان نا نفسیاتی مریض بن جائے. آپ کو اللہ پاک نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو آپ پورا کریں، اور زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے جو اب میں نے سیکھ لیا ہے. اور میں نے زندگی کو اتنا آبزرو کیا ہے جس کے بعد میں نے یہی طریقہ نکالا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو دھیان ہی نہیں لگانا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ پرفیکٹ ہو کر کیا کر لینا ہے. لوگ آپ کو ہے نا آپ کے مرنے کے 1 ہفتے کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں کریں گے. یہ سوچیں گے کہ یہ چلا گیا، اس کی تو لکھی ہی ایسی تھی، اس نے مرنا تھا، اس کی تاریخ ہی یہی تھی مرنے کی. تو آپ مرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے نا دودھ کے بھی بن کے آ جائیں گے نا،
تبھی لوگ آپ میں ایسے خامی نکال دیں گے کہ دودھ میں دیکھو چوٹی پڑی ہوئی ہے، تو وہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہے نا، اتنا اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اچھا بن کر دیکھا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ آپ کے اچھے بن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اتنا اچھا بن کر اپنی ساری خواہشات مار کر آپ نے زندگی نکال دی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے نا، تو لوگ آپ کی غلطی کو ہی پکڑیں گے اور آپ کی ساری اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کی سنیں اور وہ کریں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، پر اتنا بھی لمٹ سے نہ نکل جائے کہ آپ اللہ پاک کو ناراض کر دیں۔ پر اللہ پاک کو خوش رکھیں، بس آپ کے لیے یہی بہتر ہے، اور ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ جس بات سے ہمارا اللہ پاک خوش ہو رہا ہے نا، تو وہ بات ہم کریں، اور لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے کیا بات کر رہے ہیں ہمیں اس کا فرق پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جس سے ہمارا اللہ پاک ہم سے راضی ہے، اور جس سے ہماری فیملی ہم سے راضی ہے۔ اگر ہماری فیملی بھی ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ پاک کی رضا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں صرف یہی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ پاک ہے نا ہم سے ناراض نہ ہو، اور ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ کسی کا دل دکھا دیں۔ اگر آپ کا کوئی دل دکھا رہا ہے تو آپ اس سے سائڈ لے لیں، پر ہم اگر اس انسان کا جواب نہیں دیتے نا، تو وہ انسان ہمارے سر پہ چڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی ہے جو ہمیں اس انسان سے جان چھڑوا سکتا ہے، اور ہمیں انسان کے شر سے محفوظ رکھوا سکتا ہے۔ ایک اللہ پاک ہی ہے جو ہمارے لیے بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، جو جاتے ہیں، وہ سب اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک سے اپنے لیے خیر مانگے، عافیت مانگے، صرف صبر نہ مانگے، اللہ پاک سے یہ بولیں کہ اللہ پاک میرے لیے خیر اور عافیت ہو، وہ چیز مجھے دے، اور جس چیز کی محبت میرے دل میں ہے اور وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ پاک اس محبت کو میرے دل سے نکال دے، اور ایسا ہی ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم جو مانگتے ہیں نا وہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اللہ پاک سے بے خبری میں کچھ ایسی چیزیں مانگی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ہم عاجز آ جاتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو ضرور اپنے لیے مانگے اللہ پاک سے، جب تک ہم نہیں مانگتے ہمیں ملتا نہیں ہے، اور جو ہم مانگتے ہیں نا اس سے بڑھ کر اللہ پاک ہمیں دیتا ہے، پر ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے اللہ پاک سے، ہمیں اسی سے مانگیں کہ وہی ہمیں دینے والا ہے۔ اور تب تک کے لیے نا اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔ اور یہ سارا دن نکل گیا، اور سارے دن کی جو روٹین تھی وہ میں نے شیئر کر دی ہے۔ ملتے ہیں اگلے